ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اطاعت نہ کرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین انسان کو آگاہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اِنَّهُ اے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن کا مطلب آپ سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 19-20 تک پڑھتے رہیے. تو اس نے شیطان نے، ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے ڈائریکٹ تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ رب العالمین سے شیطان نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اغویتنی اہل علم موجود ہے اضللتنی، اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اِنَّا لِلَّهِ، ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا اغویتنی اے اضللتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، لَهُمْ سے مراد بندے، اے لِعِبَادِكَ، اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے. یہ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا. کیسے بھٹکاؤں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ان کے سامنے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر ان کے پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، پھر ان کے دائیں سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی فرمانبردار نہیں پائے گا. مطلب تیرے بندوں کو ہر طرح سے بھٹکاؤں گا. فَأَصُدُّهُمْ عَنِ الْحَقِّ، اور حق سے روکوں گا. یہ حرام کا راستہ بھی شیطان کا تھوڑی سی مجبوری آئی، چل ایسا کر لیتے ہیں، چل ایسا کر لیتے ہیں، سود پہ لون پہ اٹھا لیتے ہیں پیسے. بیٹے کی شادی ہے، چلو پیسہ نہیں ہے بیٹی والے سے لے لیں گے، ایسا ہی کرتے ہیں. اور اس طرح سے انسان باطل کمائی کے چکر میں پڑتے رہتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے کیوں حرام خوری سے روکا، حلال کھانے کا مشورہ کیوں دیا. حرام خوروں کی عبادت قبول نہیں ہوتی. حرام خوروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جہنم میں جائیں گے. حرام سے جتنا گوشت تیار ہوتا ہے وہ جہنم کا ہی حقدار ہے. حرام خوروں کی بات اللہ سنتا ہی نہیں، گڑ گڑا کر کے بھی دعا کرے نہیں سنتا اللہ رب العالمین. آئیے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں حدیث مسلم شریف کتاب الزکات باب الصدقۃ من الکسب الطیب، حدیث نمبر 2346. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی حدیث ہے، شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں. جب آدمی حرام خور انسان جو حرام پہنتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سے پرورش پاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، گیریا وزاری کرتا ہے، اے اللہ ایسا کر دے ویسا کر دے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے شخص کے بارے میں، کیا فرماتا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. یہ آدمی جو گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، جس سے یہ پرورش پا رہا ہے وہ غذا حرام ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ترمذی شریف
अबवाबुस सफर बाबु मा ज़ुकिरा फी फ़ज़लिस सलाह, हदीस नंबर 614, हदीस के रावी हज़रत कअब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु, मुहद्दिस अलबानी ने हदीस को सही करार दिया है। बड़ी हदीस है ये भी। आखिरी टुकड़ा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यरबु लहमुन नबत मिन सुहतिन इल्ला कानत अन्नार औला बिही। जिस इंसान का बदन के गोश्त का जितना हिस्सा नबता परवान चढ़ता है, परवान चढ़ता है, सुहतिन हराम यानी रिश्वत और क्या क्या ये सब जो है तफसीर किया अहले इल्म ने, हराम की ग़िज़ा से, इल्ला कानत अन्नार औला बिही, उसके बदन का वो हिस्सा, गोश्त का वो हिस्सा आग ही के लायक है, आग ही का हकदार है। अल्लाहु अकबर। सोचने की बात है, सोचने की बात है। Oh